سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حدیث پاک ہے، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ قلم 29واں پارہ، آیت نمبر 44 سے 47۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون۔ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان رحمت والا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو، ان قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ وہاں سے لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو قیامت کے دن کی ہولناکی کا خوف دلایا، اور اب انہیں ڈر سنانے میں اضافہ کرتے ہوئے اپنے عذاب سے ڈرایا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آخرت میں کفار کا حال یہ ہوگا تو جو اس قرآن مجید کو جھٹلاتا ہے اس کے معاملے کو مجھ پر چھوڑ دیں، میں اسے سزا دوں گا، اور آپ اس کے معاملے میں اپنے دل کو رنجیدہ نہ کریں۔ قریب ہے کہ ہم کفار کو آہستہ آہستہ اپنے عذاب کی طرف وہاں سے لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ کہ گناہوں اور نافرمانیوں کے باوجود انہیں صحت اور رزق سب کچھ ملتا رہے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے رزق کو گناہوں میں زیادتی کا ذریعہ بنا لیں گے، اور ہم انہیں استغفار اور توبہ کرنا بلا دیں گے۔ یوں رفتہ رفتہ عذاب ان کے قریب ہوتا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نافرمانیوں کے باوجود دنیا کی نعمتیں ملتی رہنا، بلکہ ان میں اضافہ ہونا، یہ اللہ کا فضل نہیں بلکہ فضل کی بجائے اس کی کوئی خفیہ تدبیر ہو سکتی ہے۔ کہ بندہ نماز بھی نہیں پڑھتا، گناہ بھی کر رہا ہے، رب کی نافرمانیاں بھی کر رہا ہے، پھر بھی خوشحال ہے، دنیا کی ساری سہولتیں ہیں، مال و دولت ہے۔ اب باقی لوگ سمجھتے ہیں فلاں بھی تو نماز نہیں پڑھتا، اس کے پاس سب کچھ ہے، میں نمازیں پڑھتا ہوں پھر بھی تنگ دست ہوں، میرے حالات خراب ہیں، نیکیاں کرتا ہوں۔ تو نعمتیں مل رہی ہیں گناہوں کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود دنیا کی نعمتیں بڑھ رہی ہیں، اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہو سکتی ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھیں تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، بس اب وہ مایوس ہیں۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم یہ دیکھو کہ بندے کے گناہوں پر قائم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے اس کی پسند کی دنیا کی نعمتیں عطا کر رہا ہے تو جان لو کہ یہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہے، خفیہ تدبیر ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسے جب بھی کوئی نعمت ملے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ استغفار کرنے میں دیر نہ کرے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ میں ان کفار کو ان کی موت آنے تک ڈھیل دوں گا، اس لیے انہیں جلد سزا نہیں دوں گا،
بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ میں ان کفار کو لمبی عمر عطا کر کے اور ان کی موت میں تاخیر کر کے انہیں ڈھیل دوں گا تاکہ وہ اور گناہ کر لیں، لیکن وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی عمر لمبی ہونا یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔ کافروں کو لمبی عمر ملنا اور مہلت دیے جانے کے بارے میں ایک اور مقام پہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھیں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں اور ان کے لیے پھر ذلت کا عذاب ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ان قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے کہ جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے زیادہ ناقص عمل والے کون ہیں؟ وہ لوگ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی، حالانکہ وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی ساری کوششیں صرف دنیا کے لیے ہو رہی، آخرت کے لیے کوشش نہیں ہو رہی۔ ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے، گناہوں پر اللہ کی گرفت، اپنے نیک اعمال ضائع ہو جانے اور برا ختم ہونے پر خوف زدہ رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر سے متعلق ارشاد فرماتا ہے أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آئے جب وہ سو رہے ہوں، یا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن کے وقت آ جائے جب وہ کھیل میں پڑے ہوئے ہوں؟ کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ حضرت بلال بن سعید فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے حیا کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، کیونکہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہ ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندے کو اللہ تعالیٰ سے اس قدر خوف زدہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو جائے، اور بندے کو اللہ تعالیٰ سے اتنی امید بھی نہیں لگا لینی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہی بے خوف ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر بے باک ہو جائے۔ صحابہ کرام جیسے عظیم حضرات اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بہت خوف زدہ رہا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین ان کو یہ فرماتے سنا، آپ اپنے آپ سے مخاطب ہو کے فرما رہے تھے واہ 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 اے عمر بن خطاب، تو مسلمانوں کا امیر بن چکا ہے، خدا کی قسم تم اللہ سے ڈرتے رہو ورنہ وہ تمہیں اپنے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ جب برگاہ رسالت سے جنت کا پروانہ حاصل کر لینے والے قطعی جنتی حضرت فاروق اعظم جن کو جنت کی گارنٹی مل گئی تھی، جب ان کے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنے کے معاملے میں یہ حال ہے تو پھر ہم جیسوں کو غور کر لینا چاہیے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارا ٹھکانہ کیا ہے، جنت ہے جہنم ہے۔ یہ وہ صحابہ، اتنے اعلیٰ مقام والے صحابہ اور جنتی صحابی، جنت کی گارنٹی پانے والے صحابی اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈر رہے۔ حضرت بشر حافی فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کو اس طرح پایا کہ ان کے اچھے اعمال پہاڑوں کی طرح ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دھوکے میں نہیں ہیں، اور تم لوگوں کے پاس کوئی عمل نہیں ہے اور تم دھوکے میں مبتلا ہو۔ اللہ کی قسم ہماری باتیں زاہدوں کی باتوں جیسی ہیں اور ہمارے اعمال متکبرین اور منافقین کے اعمال جیسے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی خفیہ تدبیر سے ہر دم خوف زدہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، یا کیا تم ان سے اجرت مانگتے ہو کہ وہ تاوان کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں؟
ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ رسالت کی تبلیغ پر ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں کہ انہیں اپنے مالوں سے وہ تاوان ادا کرنا بھاری پڑ رہا ہے اور وہ اسی تاوان کے بھاری بوجھ کے نیچے دبے ہونے کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے؟ اور جب ایسا بھی نہیں ہے تو پھر ایمان قبول کرنے سے اعراض کرنے کا ان کے پاس کیا عذر ہے؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں؟ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ان کفار کے پاس لوح محفوظ ہے جس میں آئندہ ہونے والے واقعات کی خبریں ہیں، اور یہ لوگ اس میں موجود باتیں لکھ رہے ہیں اور اس بنا پر آپ سے جھگڑ رہے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان والوں سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادی وہو مکظوم، تو تم اپنے رب کے حکم تک صبر کرو اور مچھلی والے کی طرح نہ ہونا جب اس نے اس حال میں پکارا کہ وہ بہت غمگین تھا۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار کو مہلت دینے اور ان کے خلاف آپ کی مدد کو مؤخر کرنے کے معاملے میں آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کریں اور ان کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر کریں۔ ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہونا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ جب احد کے میدان میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے مسلمانوں کے خلاف دعا کرنے کا ارادہ فرمایا تو یہ آیات نازل ہوئیں، اور ایک قول یہ ہے کہ جب حضور نے ثقیف والوں کے خلاف دعا کا ارادہ فرمایا تو یہ آیات نازل ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی قوم پر جلدی عذاب نازل کرنے کے معاملے میں مچھلی والے کی طرح نہ ہونا، تاکہ کہیں ان کی طرح آپ بھی آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اور وہ وقت یاد کریں جب اس نے اس حال میں اپنے رب کو پکارا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں بہت غمگین تھا۔ یاد رکھیں یہاں مچھلی والے سے مراد ہے حضرت یونس علیہ السلام، یہ مچھلی کے پیٹ میں رہے 40 دن۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین۔ اگر اس کے رب کی نعمت اسے نہ پا لیتی تو وہ ضرور چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا اور وہ ملامت کیا ہوا ہوتا، تو اسے اس کے رب نے چن لیا اور اپنے قرب خاص کے حقداروں میں کر لیا۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام کے رب کی رحمت ان کی دستگیری نہ کرتی اور اللہ تعالیٰ کے ان کے عذر اور دعا کو قبول فرما کر ان پر انعام نہ فرماتا تو ضرور ملامت کیے ہوئے مچھلی کے پیٹ سے چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت فرمائی اور وہ بغیر ملامت کیے ہوئے مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام کے رب کی رحمت ان کی دستگیری نہ فرماتی تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، پھر وہ ضرور ملامت کیے ہوئے میدان حشر میں پھینک دیے جاتے۔ فاجتباہ ربہ، تو اسے اس کے رب نے چن لیا، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کہ دعا کرنے اور اپنے عذر پیش کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا اور ان کی نیکی کی صفات کو مزید ترقی دی اور انہیں ہر ایسا کام کرنے سے محفوظ کر دیا جسے چھوڑ دینا بہتر ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔